السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کا طریقہ اور قربانی کی دعا کیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، شریعت پر چلنا آسان ہے، دین کو سمجھنا آسان ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، جو ضروری نہیں ہے ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو شریعت میں ضروری نہیں ہے اسی کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ مثلا اگر ہم اسی قربانی کو دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ ہمارا جو جانور ہے وہ حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم دھیان نہیں دیتے۔ اچھا، اسی طرح جو قربانی میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے کہ ذبح جو ہے اس وقت اس پر بسم اللہ پڑھا جانا چاہیے، اور اس طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انجانے میں قربانی کر دیتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھنا ضروری اس کو بھول جاتے ہیں، اور ہماری ساری توجہ اس پر رہتی ہے کہ قربانی کی دعا کیا ہے، اور قربانی میں جو حضرات شریک ہیں ان کے نام لینے۔ حالانکہ ذبح میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے تکبیر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی طرف تو ہمیں توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور جو قربانی کی دعا ہے وہ مسنون ہے، وہ واجب فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اس کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر ذبح کریں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے، تو یاد رکھیں کہ وہ جانور جو ہے وہ ذبح ہوگا ہی نہیں، وہ حرام ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ یاد رکھیں، جتنے لوگ ذبح کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کے ہاتھ میں چھری ہے، تمام کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ چھری تو پکڑتے ہیں کسائی کے ساتھ، لیکن وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جتنے لوگ وہ ذبح کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کی طاقت لگ رہی ہے، اتنے لوگوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ایسے ہی جیسے کبھی چھوٹا بچہ یا کوئی بوڑھا آدمی یوں ہی برکتاً چھری پکڑ لیتا ہے کسائی کے ساتھ، تو اس پر بسم اللہ پڑھنا واجب فرض اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں گے تو اس وقت ہم پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے، یعنی جانور کو ہم پہلے قبلہ رخ لٹائیں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر زبان یاد نہیں ہے تو انسان اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب آدمی نے اتنی ساری دعا پڑھ لی تو اس کے بعد اب جانور کو ذبح کرنا ہے۔ پہلے یہ دعا پڑھنی، اس کے بعد ذبح کرنا ہے۔ اب یاد رکھیں، اس وقت جب ہم اب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس وقت کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، کوئی ذکر نہیں کریں گے، کوئی درود پاک کچھ نہیں اس وقت پڑھنا ہے۔ اس وقت جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب جب ہم نے جانور کو ذبح کر لیا،
یعنی اس کی چاروں رگیں کاٹ لی، تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اللہم تقبلہ منی۔ اگر ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور خود ہی دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھیں گے ہم اللہم تقبلہ منی۔ اور اگر ہم دعا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کسی دوسرے آدمی کا یہ جانور ہے تو جس آدمی کا جانور ہے ہم اس کا نام لیں گے۔ مثلا اگر اس کا نام ہے ماجد تو ہم کہیں گے اللہم تقبلہ من ماجد۔ اور اگر بہت سارے لوگ اس میں شریک ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ہم نام لیں گے۔ مثلا اللہم تقبلہ من ساجد وحامد وراشد وماجد۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد علیہ السلام۔ تو یہ قربانی کی دعا ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھیں گے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ آپ جانور کے گلے میں چھری چلائیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جب ذبح ہو گیا پھر پڑھیں گے اللہم تقبلہ من، جس آدمی کی طرف سے یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، اس کا نام لیں گے اور پھر پڑھیں گے کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد علیہ السلام۔ تو یہ قربانی کی دعا ہے۔ آپ اس کو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو شریعت اتنی سخت مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔